اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میں ہوں امتیاز نقوی اور میرے آج کے مہمان جو تجزیہ کار ہیں جناب نثار حسین نقوی موجود ہیں میرے ساتھ۔ آج پھر ہمیشہ کی طرح یہ ہمارے ٹاپک پر یہ اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ چونکہ رمضان اور مبارک کی آمد ہے اور شعبان بالکل آخری لمحات پر ہے، اور اس کے آخری 3 روزے بھی روایات میں ملتا ہے، جو 3 روزے رکھے گا اور رمضان کے ساتھ ملائے گا اس کو، جو پہلے 3 اور آخری 3 اس کو پورے مہینے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمام مومنین و مومنات جو ہے وہ رمضان مبارک کے تمام روزے رکھیں گے، اور جو بیمار ہیں خداوند کریم سے دعا ہے کہ آئمہ معصومین کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے تاکہ وہ ماہ مبارک کے روزے رکھ سکیں۔ تو ہماری طرف سے پیشگی مبارک، کیونکہ رمضان مبارک میں یہ پروگرام تجزیہ نہیں ہوگا، اس لیے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک چونکہ ملا جلا ہوگا اس لیے ہم نے دہشت گردی ہی رکھا ہے۔ دہشت گردی میں ہم ڈسکس کریں گے ضرب عضب جو پاکستان میں، جس کو 1 سال ہو چکا ہے اور وہ اپنی کامیابی کی طرف گامزن ہے، اور جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف رحیل شریف ہیں انہوں نے جو ہے وہ مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ واقعی دہشت گردوں کی کمر جو ہے وہ توڑی گئی ہے۔ فوج نے باہمت، ہمارے فوجی نوجوانوں نے بڑی ہمت کے ساتھ ان دہشت گردوں کا کلا کما تقریباً کر دیا ہے۔ تو اب جو انہوں نے زور رکھا ہوا تھا کہ ہر روز آئے دن مساجد میں، امام بارگاہوں میں، مارکیٹس میں، بسوں میں، ہر جگہ میں وہ دہشت گردی کرتے تھے، دھماکے کرتے تھے اور خون خرابہ کرتے تھے، اب اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یقیناً اب تک مکمل ختم نہیں ہوا، لیکن کافی حد تک وہ کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ اس وقت ہماری فوج جو ہے وہ بڑی جو ہے ہمت کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ نریندر مودی نے جو بیان دیا ہے انتہائی افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، اس پر مجھے افسوس اس کے بیان پر کم ہوا ہے، مجھے زیادہ افسوس ہوا ہے ہماری اپنی حکومت پر، جو میڈیا کے شور شرابے کے بعد جب چیف آف آرمی سٹاف نے بھی دھمکی دی اور جوابی کارروائی کے بارے میں جو دھمکی دی، اور سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے بھی جو اپنے انداز میں جو ان کے خلاف بیان دیا، حکومت بھی آخر کار وہ بھی بولی اور اس نے بھی واپسی جواب دیا۔ لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے دفتر خارجہ کا بیان فوری طور پر آتا اور اس بھرپور جواب دیتے، لیکن نہ جانے کیا اس میں حکمت ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ بالکل خاموشی کے ساتھ، جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر بہت آرمی بھی بول چکی ہے، میڈیا میں بھی جو ہے اس میں یہ تبصرے ہو رہے ہیں، اس وقت جا کے حکومت کو ہوش ہے اور انہوں نے اپنا بیان دیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی ناکافی ہے، ان کو بڑی سختی کے ساتھ انڈیا کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے۔ ہماری جو افواج ہے، ہماری جو فوج ہے وہ کمزور نہیں ہے، وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور ہم نیوکلیئر جو ہم نے جو رکھے ہوئے ہیں وہ اس کا ہم نے کوئی تماشا نہیں لگانا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اگر دشمن حملہ کرتا ہے تو وہ بھرپور طریقے سے ہماری فوج کا جواب دے۔ تو اگر ہم ایٹمی طاقت ہیں تو ہمیں ڈر و خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہماری آرمی نے جو جواب دیا ہے، اگر دشمن نے حملہ کیا تو وہ بھرپور اس کا جواب دیں گے، اور اس کے علاوہ بھی اگر وقت ہوا تو پھر ہم یمن کی صورتحال پر بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن پہلے جو ہم ضرب عضب کے بارے میں اور ساتھ ہی نریندر مودی کے جو بیانات آئے ہیں اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ چلتے ہیں جناب نثار حسین نقوی صاحب ہمارے جو تجزیہ کار ہیں، آج کے موضوع پر وہ تجزیہ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا جو ہے تجزیہ ہوگا۔ جی نثار نقوی صاحب السلام علیکم، اور آپ کا شکریہ کہ آپ تقریباً 2 ہفتے غیر حاضری کے بعد دوبارہ تشریف لائے ہیں، اور آپ کے بغیر یہاں مزہ بھی نہیں آتا ہے۔ ہمارے ناظرین بھی آپ سے مانوس ہو چکے ہیں، اور یقیناً بہت سارے ناظرین آپ کے تجزیے سے خوش بھی ہوتے ہیں،
اور آج چونکہ 1 سال ہو گیا ضرب عضب کو پاکستان میں جو دہشت گردی کا ایک زور تھا، اور دنیا پاکستان کی جو عوام تھی وہ خوف زدہ تھی، مارکیٹس میں، امام بارگاہوں میں، مساجد میں، مجالس میں، جہاں کہیں بھی دہشت گردوں کو موقع ملتا تھا وہاں پہ یہ دہشت گردی کرتے تھے، اور بم دھماکوں کے ذریعے ہمارے جو مسلمان ہیں یا مومنین ہیں ان کے اوپر یہ تشدد کرتے تھے، بربریت کرتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ہماری فوج کامیاب ہو رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تمام ناظرین کو سلام، اور تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ہماری طرف سے ضرب عضب کی کامیابی پر مبارکباد، اور اس کے ساتھ رمضان الکریم کی بھی مبارکباد۔ اور اس کے بعد جیسا آپ نے بتایا کہ 4 ہفتے کے بعد انشاءاللہ پھر پروگرام ہوگا، تو پھر ہم آپ کو گزشتہ عید مبارک کہیں گے اگر زندہ رہے تو۔ جہاں تک بات ہے ضرب عضب کی ہے، آپ نے جو موضوع رکھا ہے، جو ٹاپک رکھا ہے، اس کے 2 پہلو ہیں جی۔ ایک ضرب عضب ہے، دہشت گردی کے خلاف اقدامات جو حکومت یا پاکستان آرمی نے اٹھائے ہیں، دوسرا ہندوستان کا کردار۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ضرب عضب کے حوالے سے۔ ہم نے گزشتہ کئی پروگراموں میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ پروڈکشن جو ہوتی ہے نا کسی چیز کی، اس کو روکنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ درخت کو اگر آپ اوپر سے کاٹ دیں گے، جڑیں نہیں نکالیں گے، تو پھر اس کی ٹہنیاں، شاخیں دوبارہ نکلیں گی۔ یہ بھی بالکل وہی بات ہے، لیکن اب یہ اتنا انتہا پہ پہنچ گیا تھا، یہ درخت بہت لمبا ہو چکا تھا، اور اس کا بہت جو ہے وہ اتنا ہوا بن چکا تھا پاکستان میں کہ عام بھی اگر کوئی ذاتی مخالفت پہ بھی کوئی قتل ہو جاتا تھا تو اس کو جناب طالبان کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ایک خوف کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان آرمی کو کہ جنہوں نے اس وقت بھی، ہماری اس حکومت کی مرضی نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، یہ مذاکرات کی میزوں پہ جاتے تھے، میز تلاش کرتے تھے، نئے میز تلاش کرتے تھے، کوئی گول میز، کوئی چکور میز، کوئی نہ کوئی کانفرنس ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے موقع دیا ان کی اعلیٰ قیادت کو، جو بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ دیکھیں 60,000 پاکستانی لوگوں کو شہید کرنے کے عوض میں ان کے 2700 یعنی 2767 دہشت گرد مارے گئے ISPR کی رپورٹ کے مطابق۔ کیا یہ 60,000 اور ان کا 3,000 بھی پورا نہیں ہوا، 2,500 یہ کیا یہ برابر ہیں؟ اس لحاظ سے تو یہ مطلب ابھی عدل نہیں ہوا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک نظام عدل کے مطابق، یہ جو ہے قانون کے مطابق 60,000 کا بدلہ بھی 60,000 ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹے موٹے جو یہاں دہشت گرد جی چھوٹے موٹے، بڑے بھاگے ہیں یہاں سے، بڑے تو بھاگے، اور ان کے جو ہمدرد ہیں وہ سارے جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، جو ارینج کرواتے تھے، جو سارا کچھ کرتے تھے، وہ روتے بھی رہے، پیٹتے بھی رہے، وہ چلاتے رہے آپریشن بند کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، فلاں ڈمکان۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے آرمی کو اور ان کی قیادت کو کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ملک اب جو ہے وہ بالکل تباہی کے دانے پر ہے، ناؤ اور نیور والی صورتحال جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے، تو پھر انہوں نے ایک ایکشن لیا، اور اس ایکشن کے نتیجے میں تقریباً 2,500 دہشت گرد جو ہے وہ 2767 دہشت گرد جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے، اور ملک میں امن ہوا۔ اب میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ یہ ایک بیلٹ ہے جس کے اندر دہشت گردی کو تھوڑا سا کنٹرول کیا گیا ہے۔ وہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں، وہ انڈیا کی پناہ گاہوں میں ہیں، افغانستان کے اندر جو انڈین ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کے اندر ہیں، وہ افغانستان کے اندر، اور کچھ جو ہے بلوچستان کے راستے نیپال، بھوٹان اور مالدیپ کے اندر بھی جو ہے لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو بعد میں آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ ہاں، اگر آرمی یہاں پہ اپنی چھاونیاں قائم کر کے ایک ایسا نظام قائم کرتی ہے کہ ہر آنے جانے والے کو چیک کیا جائے، اس پہ نظر رکھی جائے، تو پھر کنٹرول رہے گا، کیونکہ اب ان کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں۔ تو اگر ان کو دوبارہ پاؤں اپنے مضبوط کرنے کا ٹائم دیا گیا تو پھر دوبارہ وہی صورتحال ہو جائے گی، لیکن اب ان کا اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک ٹائم چاہیے اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن میں کرنے میں۔ اب
पंजाब की जो सूरत हाल है, आप समझते हैं कि उनकी जड़ें जो हैं वो अब वो जड़ें नहीं, जड़ें उनकी अभी ज़मीन में हैं। ज़मीन में हैं। जड़ें क्या हैं? जड़ें वो हैं नकवी साहब जो उनको, जो मदारस उनको रात को मेहमान ठहराते हैं, वो लोग जो उनको अपनी बेटियां जो है मुजाहिद समझ कर उनके साथ शादी कराते हैं, ठीक है जहादुल निकाह। जी, ये उनकी जड़ें हैं, ये उनकी ज़रख़ेज़ ज़मीन है जिसके अंदर वो बीज डालते हैं और वहाँ पे उनका फल जो है वो उगाता है। इन लोगों को पकड़ा जाए। ये बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं समझता हूँ कि हमने मदारिस को भी टच करना है। जी, मैं आपको बताऊं कि ये लोग सबसे पहले जब वारद हुए पाकिस्तान में, इनका वरूद मसूद पाकिस्तान में हुआ, तो इन्होंने कुछ मदारस ऐसे हैं जहाँ जाके रात को पनाहें ली, वहाँ पे अपने अड्डे कायम किए, वहाँ पे ये मेहमान ठहरे और इनकी दावतें हुई। और आज भी उन मदारस के लोग जो है धमकी देते हैं, हमारे पास 25 लाख स्टूडेंट है जी, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये सारी बातें ज़ाहिर है एजेंसीज के कंट्रोल, उनके नोटिस में वो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है वो एक बात करते हैं, पाकिस्तान को संभालने वाले लोग जो मौजूद हैं वो करेंगे। लेकिन जब तक इनके जो सिंपैथाइजर्स हैं, इनके जो हमदर्द हैं, इनके लिए नरम गोशा रखने वाले लोग हैं, इनके जो वकील हैं, वकील मेरा मतलब ये नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, नहीं, पब्लिक में जो इनके वकील हैं, जो उनकी वकालत करते जी, उनको नहीं पकड़ा जाएगा। जो इनके लिए मेज़ पे बैठते हैं, जब तक उनको नहीं पकड़ा जाएगा, चूँकि अब सारा इनके सामने है, तब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। मैं जो वो बुरके वाला मौलवी है उसको क्यों नहीं हाथ लगाते? अभी ज़रब अज़ब का एक फेस मुकम्मल हुआ है, जो बड़ा फेस था, बड़ा था बिल्कुल, वो मुकम्मल हुआ है। अब कराची में भी ज़रब अज़ब चलना है, अब बुरके वाले भी और बग़ैर बुरके वाले भी जो है वो सारे सब इसकी लपेट में आएंगे। जी, लपेट में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास, एजेंसीज़ के पास इनकी तफसीलात मौजूद है। सीधा सा एक फार्मूला होना चाहिए नकवी साहब कि वफ़ादार कौन है और गद्दार कौन है। जो इन लोगों के वफ़ादार हैं, जो इनके हमदर्द हैं, वो मुल्क के गद्दार हैं, सीधी बात है। सही, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कोई भी आदमी हो, कोई किसी एजेंसी का आदमी हो, किसी अदारे का आदमी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो, जो भी इनके लिए नरम गोशा रखता है, वो पाकिस्तान को तबाह करने की जो है वो नीयत रखता है, उसको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। और सियासत कुछ भी नहीं कर सकती। आपने कहा ना कि सियासतदान बड़े आराम से बयान देते हैं, पाकिस्तान में सियासत कम है और मुनाफिकत ज़्यादा है। इसलिए जब भी कोई वाक़या होता है तो फिर फ़ौज को आगे आना पड़ता है। सैलाब आ जाए फ़ौज, धमाका हो जाए फ़ौज, तेज़ हवाएं चलें और आंधियाँ चलें और लोग बेघर हो जाएं तो फ़ौज, पुल जो है वो दरिया में बह जाएं, सैलाब में बह जाएं तो फ़ौज, मतलब हर काम फ़ौज करती है सिवाय हुकूमत के। तो इसलिए ये अब बुरके वाले भी और दूसरे भी, जैसा आपने जिक्र किया है, ये सारे पकड़े जाएंगे। और अल्लाह का एक कानून है, जैसे हमने अपने पहले प्रोग्राम्स में भी ये बात कही है कि अल्लाह ताला कुफ्र से कायम हुकूमतों को जो है बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जुल्म से कायम हुकूमतें कायम नहीं रह सकती। मेरे मौला ने भी यही फरमाया था कि जुल्म की बुनियाद पर कायम की गई हुकूमतें कभी कायम नहीं रह सकती। तो इसलिए ज़रब अज़ब की कामयाबी जो है वो ऊपर से दरख्त जो है वो काट दिया गया है। अब आर्मी को चाहिए कि इसकी जड़ें तलाश करे, इस ज़मीन में, इस पाक सरजमीन के अंदर नापाक जड़ें जो हैं दहशतगर्दी की, जिनको 60,000 पाकिस्तानियों के खून से रंगीन किया गया है, वो जड़ें खींच के निकाले ज़मीन से। लेकिन नकवी साहब, यहाँ एक सवाल पैदा होता है जी, ये जो जड़ें हैं, इनको जो परवरिश हो रही है, जड़ों की जो पानी माली है इनका, वो आले सऊद है जो इनको प्रमोट कर रहा है, जो इनको ऊपर पूरे निगरानी कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि उनका अभी जो दौरा हुआ था जो इमाम काबा का, तो उन्होंने भी विज़िट किया है उन्हीं मदारस का, तो क्या समझते हैं कि वो जो परवरिश करने वाले हैं वो अपना हाथ खींच लेंगे? नकवी साहब, बात ये नहीं है, जब इनकलाब आता है ना तो उसमें कुछ अच्छे दरख्त भी जो है वो नुकसान उठाते हैं, ठीक है नहीं। अब आले यहूद की प्रॉब्लम ये है कि वो ख़ुद जो है वो सफ़ाई हस्ती से मिटने वाले हैं। उनके हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि
جو لوگوں کی عورتوں کو تو پردہ کرواتے ہیں، لیکن ان کی عورتیں جو ہے وہ BBC میں لندن سے ان کی جو ہے انٹرویوز اور ان کی تصویریں وہ سوشل میڈیا پہ ڈانس اور یہ وہ نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ دہشت گرد ISIS انہوں نے بنائی تھی، ٹھیک ہے، اب یہ ان کی طرف مڑنا شروع ہو گئے ہیں. خود خاندان کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں، کسی کو جو ہے وہ معزول کر دیتے ہیں. اب آدھے جو شہزادے ہیں ان کو نظر بند کیا ہوا انہوں نے، اور پبلک جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے. ٹوٹل ان کے خاندان کی تعداد جو ہے شہزادوں کی 6000 ہے. اچھا، ٹھیک ہے، جو حکومتی امور میں ملوث ہیں، شامل ہیں، اور ان میں سے بیشتر کو نظر بند کیا گیا ہے. اور یہ آہستہ آہستہ کتنی دیر چلے گا. اور خود صاحب بہادر امریکہ جو ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کی سیکیورٹی پہ معمور بلیک واٹر اور دوسری جو تنظیمیں ہیں، وہ بھی اب جو ہے وہ جمہوریت کی گیت گاتی گاتی میڈل ایسٹ میں داخل ہو چکی ہیں. یہ وقت کی بات ہے، تھوڑے سے 100 سال انہوں نے میرے خیال میں مکمل کر لیا ہے اپنی اس بدماشی کا. اور جہاں تک دہشت گردی کی پروموشن کا تعلق ہے، اس میں آل یہود جو ہے وہ اسرائیل سے بھی نمبر لے گئے ہیں، یہ اس سے آگے ہیں. اور انہوں نے اب یہ میری اطلاع کے مطابق، میرے معلومات کے مطابق جو میں نے میڈیا سے لی ہیں، ایک وہ دور تھا کہ یہ سعودی عرب لوگوں کو قرضے دیتا تھا. اب ایران کے مقابلے میں آ کر اس نے $67 ٹریلین کا قرضہ لے چکا ہے، ہتھیار خرید چکا ہے امریکہ سے. اب یہ بھی $67 ٹریلین کا جو ہے وہ مقروض ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، میں بھی اس سے زیادہ ہوں، میرا فکر تھوڑا شاید کمزور ہو. اور اب یہ ہے کہ جب بھی سانپ کو موت آتی ہے وہ راستے میں آ جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ یمن کا ہم دیکھیں گے، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے 6 مہینے کے بچے سعودی عرب پہ، خانہ کعبہ پہ، ارمین پہ جا کے وہ قبضہ کر رہے تھے. یہ کیا ایک مجبور اور لاچار لوگوں کو مارنا، کیا خدا کو یہ چیز پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ قرآن میں کہیں ہے کہ ان کو مارو؟ تو اب ان کی موت آ چکی ہے. جب یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے تو ٹیررزم پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا. یعنی کہ ان کے جو آپ نے اندرونی اس وقت جو معاملات جیسے شہزادوں کی نظر بندی اور دوسرے معاملات جو آپس میں چل رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو مدارس جن کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں یہ کمی واقع آئے گی، اور فوج ایک وقت دیکھ رہی ہے کوئی ایسا موقع ہو جو مناسب موقع ہو، اس کے مطابق وہ کچھ ایسے اقدام اٹھائیں جس سے ایسے مدارس کو بند کریں یا ان کے اوپر کنٹرول رکھیں؟ دیکھیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ سعودی عرب کو کچھ نہیں کہیں گی. جی، جہاں پہ پیسے جاتے ہیں نا جس کارخانے میں، ان کو پکڑیں، اس کارخانے کو یہ بند کر دیں گے. پھر پیسہ کہاں یہ ڈالیں گے؟ بات یہ ہے کہ جب تک وہ کارخانے کھلے، وہ مولویوں کے، وہ علماء سو کے، وہ پاکستان دشمنوں کے، جب تک وہ جگہیں کھلی ہیں تب تک وہاں سے پیسہ آتا ہے. لیکن جب نمبر ان کا آ جائے گا، ان کو پکڑا جائے گا، جب یہ لٹکائے جائیں گے تو پھر پیسہ کدھر جائے گا؟ جی، میں ہم ناظرین کو ذرا تھوڑی سی دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ بھی کاز کے ذریعے اگر شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس وقت ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرین پر موجود ہے، 01274800411 ہمارا نمبر ہے. اور آپ نے بھی اپنے اگر خیالات کا اظہار کرنا ہے تو ضرور فون کیجیے اور ہم سے گفتگو ضرور کریں. جی، تو جیسے لال مسجد کے جو خواتین ہیں، جو لڑکیاں وہاں درس حاصل کر رہی ہیں، انہوں نے داعش کے وہ ابو بکر جو بغدادی ہے اس کو دعوت دی ہے، وہاں پہ اس کی بیعت بھی کی ہے، اس کو دعوت دی ہے کہ آپ پاکستان میں آئیں. تو اتنی جرأت ہے ان کو کہ وہ درخلافے میں بیٹھ کر اتنی آزادانہ طور پر ایک دہشت گرد کو وہاں پہ دعوت دے رہے ہیں. تو اس وقت تمام جو ہماری حکومتی مشنری ہے مکمل خاموش ہے. تو کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا وقت اور لگے گا ان پر مکمل کنٹرول کرنے؟ نقوی صاحب، میں ایک تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں جی کہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں نا معاملات کو، جی، تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ فوراً اسی وقت جو ہے عمل کا رد عمل ہو. لیکن جو لوگ ملک چلاتے ہیں، جو لوگ ملکوں پہ حکومت کرتے ہیں یا اس کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے.
آپ دیکھیں کہ ضرب عضب جو ہے یہ پہلی 3 جنگوں سے 2 جنگوں سے جو ہے وہ کم نہیں تھا. وہ جنگیں ہماری ایک کھلے دشمن کے سامنے تھی، ساتھ تھیں. اور یہ چھپے ہماری یہ جنگ جو تھی ایک منافق دشمن کے ساتھ تھی، جس کے پیچھے پوری دنیا تھی اور جس کے پیچھے اپنے بھی تھے اور بیگانے بھی تھے. اگر ایک ہی ٹائم پہ سارے معاذ کھول دیے جاتے، اندر بھی، مولویوں کے ساتھ بھی، مدرسوں کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے. اور ہماری قوم کا ایک المیہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے یہ ایموشنل قوم ہے، جذباتی قوم ہے، ٹھیک ہے. ووٹ مولوی کے کہنے پہ نہیں دے گی، لیکن روڈ پہ مولوی کے کہنے پہ آ جائے گی. اسلام کو خطرہ ہو گیا جی پاکستان میں، آپ جو ہے وہ آ جائیں، روڈ پہ آ جائیں. تو یہ ساری چیزیں اب جو مذاکرات ہوئے تھے طالبان کے ساتھ، اس کا ایک فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے، ہمیں سے مراد میرا کو فرقہ کو ظاہر کرنا نہیں ہے، قوم کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ قوم کے سامنے چند شریفوں کے چہرے آ گئے جو طالبان کے ہمدرد تھے. اب جب ان کو پکڑا جائے گا تو پھر لوگ روڈوں پہ نہیں آئیں گے، سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، یہ ان کے حمایتی ہیں. اس کا یہ ایک فائدہ ہوا ہے. لہٰذا ہر چیز کا ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. کال لیتے ہیں پھر بات جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام نقوی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ پاکستان سے تشریف لے آئے. جی جی آپ کی دعاؤں سے ماشاء اللہ نظر آ رہا ہے، لسی اچھی پی ہے، صحت اچھی بنی ہوئی ہے. آپ کی دعا ہے نقوی صاحب. بہت پیارا پروگرام اور بہت کرنٹ بات کر رہے ہیں ٹاپک پہ. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ضرب عضب کی، آپ کو بھی. اور یہ کامیابی کی کیوں نہ کامیاب ہوتا ہے یہ ضرب عضب، اس کی کامیابی لازمی تھی کیونکہ اس کے خاندان میں 2 نشان حیدر ہیں. تو جہاں نشان حیدر ایک کی بجائے 2 ہو اس خاندان میں، وہ خاندان کبھی نیچے نہیں آتا. وہ انشاءاللہ جہاں ہر میدان میں 1400 سال سے پہلے بھی اور آج بھی ہر میدان میں جہاں حیدر کا نام آیا وہ ہمیشہ علم بلند ہی رہا ہے، نیچے کبھی نہیں آیا. بے شک. اور یہی وجہ ہے کہ آج ضرب عصب بھی جو کامیاب ہوا ہے ان 2 نشان حیدروں کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے، کیونکہ اسی خاندان کا سپوت ہے جس میں یہ نشان پائے جاتے ہیں. اور دوسری بات رہی اس بات کی کہ آپ بات کر رہے تھے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو پکڑنے کی بات کر رہے تھے، تو میرے خیال میں نقوی برادران آپ کو پتا ہوگا کہ اب ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے بہت جلد، جس میں آپ کو پتا ہے ڈی جی آئی نے بتایا ہے رینجر کے کہ اب کون کون سے بڑے لوگ ہیں، کون کون سے زمیندار ہیں، کون کون سی بڑی مچھلیاں ہیں جو بتیں بھی لیتی رہی ہیں اور لوگوں کو مرواتی بھی رہی ہیں. اب یہ جھاڑو جلدی پھرنے والا ہے اور جلد پھر جائے گا یہ جھاڑو، اور سب یہ بڑی مچھلیاں قابو آ جائیں گی، کیونکہ ان کو قابو کرنا ہی سب سے بڑی ضرورت تھی. اور اب ان کے نام بھی آ چکے ہیں اور ان کا پتہ بھی چل چکا ہے اور ان کی انکوائری بھی ہو چکی ہیں، اور جلد انشاءاللہ وہ پکڑے جائیں گے اور پاکستان میں امن ہو جائے گا. یہ ہمیں یقین ہے، اس لیے کہ ہمارا کمانڈر جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی فوج اور نشان حیدر کے نام کو بلند رکھے گا، اس کو کبھی نیچے نہیں آنے دے گا. اور قوم کی دعائیں بھی اس کے ساتھ ہیں اور قوم بھی اس کے پیچھے ہے. کیوں سیاست کی بات آپ چھوڑ دیں، آپ مودی کی بات کر رہے تھے کہ ہمارا وزیر اعظم بولا نہیں ہے. اب قبلہ کیسے بول سکتا ہے ہمارا وزیر اعظم؟ یہاں پاکستان میں چینی 60 روپے کلو اس لیے بک رہی ہے کہ ساری چینی ان کی جا رہی ہے انڈیا میں، جا رہی ہے، ٹماٹر انڈیا میں جا رہے ہیں، پیاز انڈیا میں جا رہے ہیں. تو اگر وہاں پہ دوستی نہ نبھا سکے تو پھر یہ چینی پاکستان میں 25 روپے کلو ہو کے عوام نے کھانی شروع کر دی، تو عوام تو اس کھانا گھر میں کھانا ملنا شروع ہو گیا تو عوام ان کے متعلق سوچنا شروع کر دیں گے کہ یہ لوگ ہمیں کیوں اس طرح تباہ کیا اور کیوں 60,000 لوگوں کو مروا دیا انہوں نے دوستی اور مذاکرات کی شکل میں. اس لیے یہ کبھی بھی مودی کے سامنے نہیں بولیں گے، کیونکہ چینی پاکستان میں 60 روپے اور ٹماٹر 100 روپے کلو رکھنا ہے انہوں نے، اس لیے کہ قوم کو اپنی روٹی کی پڑی رہے اور ہماری جان چھوٹی رہے. یہ ان کی پالیسی ہے کہ قوم کو بھوکا مارو، قوم روٹی کے لالے پڑے رہے اور ہم اپنی حکومت کرتے رہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہمیشہ سے ہوتا ہے، کیونکہ بزنس مین ہمیشہ بزنس کرتا ہے، اس کو ملک یا کی عزت یا اپنے وقار کی نہیں، اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ تھینک یو، مہربانی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ شامل ہوئے اور پروگرام کی ایک اور کال لیتے ہیں جی، پھر بات جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام نقوی صاحب. جی احمد صاحب جی جرمنی سے بول رہے ہیں, بہت شکریہ آپ جی کا. محترم, میں اس لیے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نقوی صاحب سے پہلے آپ کر رہے ہیں وہ کال میں بتا رہے تھے. آپ دیکھیں کہ یہ جو جنگلہ بس لاہور میں بنائی اور پھر پنڈی میں بنا دی ہے, سب سے پہلے تو انسان کو روٹی چاہیے, کوئی ملیں لگاتے, کوئی ورکر کام کرتے, روزی کماتے, تو یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں. پہلے سب سے پہلے یہ نہ پانی نہ بجلی نہ گیس یہ چیزیں تو دے نہیں سک رہے, تو یہ بسیں جو چلا دی ہیں وہ بسوں پر کیا لوگوں نے کرنا جا کے اس چیز پر. اور دوسرا آپ نے پچھلی دفعہ ایک بہت پیاری ایک بات کی تھی کہ اگر کوئی باہر سے جا کر کوئی انٹر ہوتا ہے, کوئی اس میں جا کر کہ پریکٹیکلی میں کوئی مدد کر سکوں, ایمانداری سے وہ کرتا ہے, تو اس کو یہ فیل کر دیتے ہیں, جیسے چوہدری سرور صاحب کا اگزامپل دیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہ سیاستدان جو پرانے ہیں انہوں نے کاروبار بزنس بنایا ہوا ہے, صرف اپنی فیملیاں پروموٹ کرتے ہیں, احمد صاحب, اپنے بچے بیٹیاں. احمد صاحب یہ ضرب عزم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کہ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کامیاب جا رہا ہے, دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ بہت زبردست کامیاب جا رہا ہے, اور میں لائیو ایسی چیزیں ہیں جو کئی چیزیں نہیں بتا سکتا کیونکہ میرا کانٹیکٹ ہے وہاں پہ, اور خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت کامیاب جا رہا ہے. اور یہ فوج کی بڑی زبردست کامیابی ہے کہ ایسے نالائق سیاستدانوں میں سے نکل کر انہوں نے آگے آ کر سامنے اپنی جانیں بھی قربان کی, اور پھر یہ چھنا ہوا علاقہ ایریا سارا واپس لیا. آپ کو پتہ ہے پورا انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا, چرچین کے اور یہ جتنے بھی طالبان تھے, اس میں سارے پورے ابھی جو خالی کروایا ہے یہ سارے کے اوپر یہ ان کا قبضہ تھا ایک قسم کا. تو یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک ہاری ہوئی جنگ جیت لی ہے, اور خدا کے فضل سے قابض ہو گئے ہیں ہمارے آرمی والے. اور انہوں نے پھر باہر کے ملکوں میں بھی دیکھیں کتنا کانٹیکٹ کر کے ہر چیز, یہ چائنا جو آیا ہے, اور اس چیز پر جو انڈیا جو ہے, آپ دیکھیں کہ مودی ان کو یہ ایک نظر نہیں بہا رہا ہے پاکستان کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو خدا تعالیٰ بہت کامیاب بہت کرے, بہت شکریہ, ٹی وی کو بھی بہت بہت شکریہ آپ کا جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. جی وعلیکم السلام. اچھا یہ جی آپ بات کر رہے تھے, تو جو ابھی ہم مودی پر بھی آئیں گے, ایک چونکہ جو چائنا اور پاکستان کا جو اکنامک جو کریڈور جو ابھی بننے جا رہا ہے, اس پر بھی کافی وہ گھبراہٹ کا شکار ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وجہ ہے اس کو دم کھانے کی کہ پاکستان شاید ڈر جائے اور یہ اکنامک جو کریڈور بننے جا رہا ہے جس سے پاکستان کو بے حد فائدہ پہنچنے والا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کہ یا ویسے ایک چونکہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے, ایک رویہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی طاقت ہیں, انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان کو بالکل کھا جائیں گے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ خام خیالی ہے, یہ دھمکیاں دے کر خود ڈرانا چاہتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کو؟ کیا پاکستان گورنمنٹ ڈر جائے گی؟ اصل میں بات یہ نہیں ہے, انڈیا ایک بڑا ملک ہے, اور انڈیا اور پاکستان جب آزاد ہوئے تو پاکستان فرام ڈے فرسٹ ڈیفینسنگ پوزیشن پہ رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, اور جنگیں بھی ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے, اور انڈیا کی ساکھ جو ہے وہ پاکستان سے بین الاقوامی دنیا میں بہتر اس لیے ہے کہ وہاں پہ کبھی مارشل لا نہیں آیا, اور لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی, اس لحاظ سے کہ وہاں پہ جمہوریت رہی ہے. اور انڈیا کا جو مینیفیسٹو رہا ہے وہ یہی تھا کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, اور جس طرح اسرائیل جو ہے فلسطین کے اوپر روتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے اوپر رہے. چلو آزاد تو ہو گیا ہے, میں آپ کو بگننگ کی بات بتا رہا ہوں, شروع سے ان کا یہ تھا. پھر ان کی نیشنل پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کو کم از کم اپنے سے نیچے رکھا جائے. پھر جب ایٹم بم بن گیا, پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا, تو ان کے پریشانی میں مزید اضافہ ہوا, تو پھر جا کے اسٹریٹجی چینج ہو گئی. پھر اسٹریٹجی چینج اس لیے ہوئی کہ چونکہ پاکستان ایک ناقابل تسخیر حقیقت بن چکا ہے, اس کو اب ختم نہیں کیا جا سکتا, اس کا فلسطین نہیں بنایا جا سکتا, لہٰذا اسٹریٹجی چینج کی جائے. پھر وہ ایک کولڈ وار کا ایک سسٹم شروع کر دیا گیا. ٹھیک ہے, جب سے ایٹم بم ایٹمی دھماکے ہوئے, یہ وہ پتہ چل گیا, پاکستان نے اعلان کر دیا, سو وہ NPT سے نکل آیا پاکستان, پابندیوں میں لگی یہ وہ,
اس کے بعد پھر انہوں نے انڈیا نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی کہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے دوسرے طریقے سے، جس طرح سعودی عرب نے ڈی اسٹیبلائز کیا عراق کو، ٹھیک ہے، شام کو، لیبیا کو، اس طرح انڈیا نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے BLA بنوائی بلوچستان کے اندر، کراچی کے اندر مختلف لسانی تنظیموں کو سپورٹ کیا، ٹریننگ دی، جیسے کہ پچھلے دنوں میں آپریشن کے دوران لوگ پکڑے گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ٹریننگ کی ہے جا کے انڈیا میں، اور واپس آئے. اچھا، اور اس طرح اس نے پاکستان کو جو ہے وہ ڈسٹیبلائز کرنا شروع کر دیا. اور ایک یہ تھا کہ لوگوں کو ٹرینڈ کر کے اندر بھیجو، حکومت کے خلاف حکومتی ریٹ کو چیلنج کرو، علاقے میں پاکستانی پرچم اتار دیے گئے، یہ ڈیرہ بگٹی اور دوسرے علاقوں میں پرویز مشرف کے دور میں یہ وہی تھا، پیچھے انڈیا ہے اور آج بھی وہی ہے. اس کی پوری جو ہے وہ ایک داستان ہے. یہ تھی دہشت گردی جس کی وہ سپورٹ کر رہا تھا، اس لیے کہ پاکستان کو جو اب ایٹم بم تو بن گیا، اب اس کو اتنا ڈی اسٹیبلائز کیا جائے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سمجھے کہ اب ایٹم بم جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، لہذا اس کو ہم واپس لے لیں اور پاکستان کو دوبارہ جہاں سے بنا تھا اسی پوزیشن میں ہم رکھ دیں. یہ انڈیا کی ایک اسٹریٹجی ہے. اور اب جو بھی لوگ جو ہے وہ اوپر سے پکڑتے ہیں نا، بالوں سے پکڑتے ہیں، پاؤں کے نیچے نہیں دیکھتے کہ حقیقت کیا ہے، کہاں سے یہ معاملات جو ہے وہ چلتے ہیں. منشور جو ہے وہ یہی تھا کہ پاکستان کو کیسے جو ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں کمزور، ناتواں اور بالکل ایک کالونی بنا کے رکھا جائے. اب جو یہ سارے اقدامات ہوئے اور اب پاکستان کی چلو اس میں مارشل لا آتے رہے، جو کچھ بھی ہوتا رہا، لیکن چائنا کے ساتھ اس کی دوستی جو ہے وہ ایک لازوال سفر رہی، کبھی جو ہے وہ تناؤ کا شکار نہیں ہوئی. اب انڈیا کی یہ پالیسی ہے کہ یہ جو اقتصادی راہداری بن رہی ہے، کوریڈور بننے جا رہا ہے اور اس کا اعلان بھی ہو گیا، سمجھوتا بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو ان کی یہ کوشش ہے کہ اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پایا آف ٹریک کیا جائے، جی آف ٹریک کیا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو الجھایا جائے مسائل میں، تاکہ جو ہی ایسا ہوگا تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ مضبوط ہوگی اور ایک گرتا ہوا پاکستان دوبارہ جو ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا. دوسری ان کے لیے چونکہ مودی ایک اپنے حوالے سے انتہائی سخت شدت پسند آدمی ہیں، جو ہزاروں مسلمانوں کے قاتل بھی ہیں گجرات کے اندر، ٹھیک ہے. اصولی طور پہ تو جب آپ ایک ملازم بھرتی کرتے ہیں انڈیا میں، اس کی CRB چیک کرتے ہیں، لیکن ایک ایسے آدمی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. یہ جمہوریت کا سہرا ہے، وہاں کی جمہوریت کو ہمارا سلام مبارک، خدا حافظ بھی ہے، کہ جس میں جو ہے وہ قاتل کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، ایک آفیسر کے لیے جو ہے وہ اس کا ریکارڈ چیک ہوتا ہے، لیکن وزیر اعظم بننے کے لیے وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے ریکارڈ چیک کرنے کے لیے. تو اب وہ اپنی طرف سے انتہائی شدت پسند آدمی ہے، جس طرح ہماری شدت پسند تنظیمیں ہیں نا پاکستان کے اندر، جس طرح سپاہ صحابہ ہے، JU اس کو کیا بولتے ہیں، طالبان ہیں، یہ دوسری ہیں لشکر جنگوی ہیں، یہ وہ اسی طرح کی وہ تنظیم تھی بات جاری رکھیں گے جی، جس کا وہ سربراہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نقوی صاحب ایک منٹ دے دیں گے مجھے، میں آپ میں مخل ہو رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں. فرمائیے. میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ مودی کی بات کر رہے تھے تو میں صرف یہ کہوں گا، اس پہ آپ مجھے تھوڑا سا آپ بھی اس بات پہ تبصرہ کر کے بتا دیں کہ انڈیا میں اب تک جو سب سے بڑی جمہوریت ہے، وہاں پہ کچھ ایسے سیاسی خاندان تھے جنہوں نے حکومت کی اور ان کی سیاسی تربیت بھی ہوتی رہی اور سیاسی تربیت کے ساتھ وہ اوپر بھی آئے اور سیاست کے ساتھ وہ منسلک بھی تھے. اندرا گاندھی لے لیں یا پنڈت نہرو لے لیں یا شاستری لے لیں، اس قسم کے لوگ تھے جن کی سیاسی تربیت ہوئی تھی اور سیاستدان خاندان تھا. اب جو مودی کو جو انڈیا کی عوام لے کے آئی ہے، میرے خیال میں عوام کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا اور شرمندگی کا احساس بھی ہو گیا ہوگا کہ ہم ایسے شخص کو لے کے آئے ہیں جس کا کسی سیاسی خاندان سے تو تعلق نہیں ہے. یہ ایک چائے کے کھوکھے پہ کام کرنے والا شخص تھا اور اس کی سیاست صرف چائے کے کھوکھے تک محدود تھی.
اس کے آگے اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور عوام نے اتنا غلط فیصلہ کر کے اس کو ملک کی حکومت کی اور سیاست اس کے باغ ڈور اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. اور آج میرے خیال میں انڈیا کی عوام کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ ہم نے غلط آدمی کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور دیا جو کہ سیاست کی الف بے بھی نہیں جانتا اور اس کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کی غلطیاں ہوتے کرتے کرتے آج یہ حالت آ گئی ہے کہ جو اس کے ہمسائے دوست تھے ان کے ساتھ بھی اس کی دشمنی بڑھتی جا رہی ہے اور دشمنی بڑھاتا جا رہا ہے. اور اس قسم کی ہلکی قسم کی باتیں کر رہا ہے وہ, جیسے کہ میں بنگلہ دیش میں جا کر نے تصویروں کی بات کی, یہ اس طرح ہے جیسے دو نامعقول قسم کی عورتیں اگر لڑتی ہیں آپس میں تو پھر وہ ایک دوسرے کو تانا دینے کے لیے نا اس کی الٹی سیدھی باتیں بنا کے کرتی ہیں. یہ وہی طریقہ اس نے اختیار کیا ہے. حالانکہ انڈیا کی جمہوریت میں سیاسی خاندان نقوی صاحب ایسی باتیں نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا شملہ معاہدہ میں بھٹو اور اندرا گاندھی کی بات ہوئی, ٹیبل ٹاک پہ بات ہوئی تھی اور بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے وہ فیصلے بھی ہوئے اور بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے ان کو پر عمل بھی کیا گیا کیونکہ وہ سیاست دان تھے. یہ ایک ایسا شخص ہے جو قاتل بھی ہے جس کا نام بھی 10 نمبریوں میں آتا ہے اور یہ کبھی بھی ملک کو ان کے عوام کو کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ عوام کو نقصان پہنچا کے جائے گا. اور انڈیا کے عوام کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ جی نوازش آپ کی. اور جی شکریہ آپ کا. کال اور لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. وعلیکم. ہاں ہاں اچھا حاضر ٹی وی کی آواز ذرا بند کر دیں. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. کون بھائی کہاں سے بات کرنا چاہتا ہوں؟ جی آپ آن ایئر ہیں. میں مکہ سے بول رہا ہوں. جی میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی آپ آن ایئر ہیں اس وقت, آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے. ہاں صحیح ہے, میں بھی سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے پروگرام پہ. بہت شکریہ. تو میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. جی آپ کریں بات, آن ایئر ہیں اس وقت. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ اپنا نام بتائیں گے؟ میں نام میرا کیا پوچھیں گے, میں پاکستان کا خدمت گزار ہوں. میں خوش ہوں آپ کے پروگرام پہ. شکریہ. اور آپ کا جو پروگرام ہے نا میں اس پہ بہت خوش ہوں اور فوج پہ بھی بہت خوش ہوں جنہوں نے قربانیاں دے کے یہ کام کر رہے ہیں. جی تو آپ کیا کہیں گے, کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بس میں پیغام دینا چاہتا ہوں. میں مکہ شریف میں حرم شریف میں دعا کرتا ہوں فوج کے لیے, اللہ ان کو کامیاب کرے اور کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے اپنی امان میں رکھے اور ہر طرح کے دکھ تکلیف سے ان کو بچائے. اللہ آمین. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھی دعا آپ نے دی ہے, آپ کا شکریہ. اور نقوی صاحب نے جو ابھی بات کی ہے مودی کے بارے میں, ہمارے نثار نقوی صاحب نے جو اب گفتگو کے دوران انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ یہ ایک قاتل ہے اور اس کے لیے CRB جو کرمنل ریکارڈ جو چیک ہوتا ہے وہ انہوں نے ابھی یہی کہا ہے کہ آفیسرز کے لیے تو ہے لیکن ایک قاتل کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے, اس کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک اور کال لیتے ہیں پھر گفتگو جاری رکھیں گے. السلام علیکم. Hello. السلام علیکم. Hello. جی you're on air. Who are these people on the TV? Sir, this is. Can you put me through to them? You are on air. You've been listened to throughout the world. Right. Okay. Who is calling? Where you calling from? I'm calling from London. Okay. What's your name? Mrs. Singh. Okay. What would you like to say? Right. Okay. Hold on. Just a minute. Look, I'm calling from London. Right. Now, the things you're talking about, did you get paid for those things? Now, look at the state of Pakistan. It's a terrorist country. And you're talking about India. Our Prime Minister is the best in the world. Are you jealous or something? Because you are the terrorist country. You have created trouble all over the world. Delivered. Right? What is delivered in Pakistan? Look at yourself. Okay. Thank you. Look at yourself. Thank you. Talk about your own country. You're a troublemaker country. Well known in the whole world. We are facing trouble by your country. And by your Prime Minister. You should be drowned in the sea. Okay. Because you don't have no shame. You should talk about your own
culture, your own country, stupid Pakistan. Thank you very much for your comments. اور آپ جو ہے نا ہماری بات سمجھ رہی ہیں, اور آپ نے جو بات کی ہے کہ پاکستان, آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت بلکہ جتنے بھی باقی جو اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں سب میں دہشت گردی جو اس وقت انڈیا برملا کہہ رہا ہے کہ اس نے برما کی بھی مثال دی ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ انڈیا نے ہی آپ کے جو ٹیمپل ہے اس میں کتنی دہشت گردی کی تھی اور وہاں پہ کتنے سکھوں کو قتل عام کیا تھا؟ آپ کو یاد نہیں رہا ہے یہ بات؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سداد کو محمد علی لندن سے. جی محمد علی صاحب ذرا مختصر سے کیجیے بات تاکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا سا رہ گیا. جی شکریہ. بالکل میں یہی کہوں گا کہ ضرب جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے. جی شکریہ. اور جنرل ہیل صاحب نے یہی کہا ہے کہ میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کو ساتھ دینا پڑے گا. لیکن انفارچونیٹلی وہ سیاسی جو ہماری قیادت ہے وہ اپنا ہماری پاک فوج کا جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دے رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیررزم جو ہے یہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا, یہ بات لکھ لیں, جب تک قومیں اسلحہ بنانا نہیں چھوڑتی. ابھی میری بہن آئی تھی, ان کے گھر میں بھی بھوک ہے, بھوک سے بچے مر رہے ہیں, کرائم ہے, روڈ کے اوپر ریپ ہو رہے ہیں. یہی سچویشن نیبر میں ہمارے پاکستان میں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن کا بھی مسئلہ وہی ہے, ہمارا بھی مسئلہ وہی ہے. اسلحہ ہم بنا رہے ہیں. یہ ٹیررزم کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک پوری دنیا کی جو قومیں ہیں وہ اسلحہ بنانے سے باز نہیں آتی اور اس کے اوپر سائن کریں کہ آج کے بعد ہم جتنا اسلحہ بنا چکے ہیں یہ سارا ڈسٹرائے ہوگا, اور آئندہ کے بعد صرف اور صرف قلم اور دعا چلے گی جس کے اوپر فیصلے ہوں. بہت بہت شکریہ محمد صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا ویری انٹرسٹنگلی یہ جو ہماری جو مسز سنگھ آئی تھی, انہوں نے جو پاکستان کے جو متعلق جو باتیں کی ہیں, یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں مذمت کرتا ہوں اس لڑکی نے جو زبان استعمال کی ہے, پوری قوم کو سٹوپڈ پاکستان کہا ہے. یہ سٹوپڈ تو خود ہیں جنہوں نے ایک قاتل جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم بنا لیا ہے. شرم کی بات ہونی چاہیے, اور کوئی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بھائی ایک آدمی جس نے ہزاروں انسانوں کو قتل کیا اس کو تم نے وزیر اعظم بنایا اور ساتھ کہتی ہو کہ وہ ڈیلیور کرتا ہے. کیا ڈیلیور کرتا ہے؟ ٹیررزم ڈیلیور کرتا ہے, لوگوں کو مرواتا ہے, بے گناہ لوگوں کو پاکستان میں مرواتا ہے. ہم یہ ساری دنیا گواہ ہے کہ ہم تو خود جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ہے وہ مقابلہ بھی کر رہے ہیں, اس کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے ہیں. ضرب عضب کیا ہے یہ؟ جب سمن بکمن امی فاہم لا یرجعون والی بات ہے ان لوگوں کی, اس کے اوپر ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. پہلے تو محنت سیکھنے چاہیے نا کہ بات کیسے کی جاتی ہے. ایک اگر اتنے ہی سلجھے ہوئے لوگ ہو, آپ اتنے ہی سلجھے ہوئے ملک سے تعلق رکھتے ہو, تو بولنے کا طریقہ تو سیکھو. شیم ہونی چاہیے آپ پہ. جب ان کے ٹیمپل پہ حملہ ہوا وہ تو انڈین حکومت ہی تھی نا, سکھوں کے پاس جب بے دردی کے ساتھ وہاں قتل کیا گیا, وہ ان کو یاد نہیں رہی آپ وہ باتیں جو نہیں. ہم انڈین عوام کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے, ہم انڈیا کی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں جو دہشت گردی کو سپورٹ بھی کرتی ہے اور خود علل اعلان جو میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں جی کہ ہم دہشت گردی کریں گے, ہم دہشت گردی کا مقابلہ دہشت گردی سے کریں گے. یہ کوئی بات ہے؟ تو اس پہ میرے خیال میں زیادہ بات آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیم فار دیز پیپلز. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کون ہے, کیا ڈیلیور کر رہا ہے. صحیح. اچھا تو ابھی ہم جو بات کر رہے تھے, آپ جو بریک جو ہم نے کاز لی تھی اس سے پہلے جو اکنامک کریڈور ہے جو اس کے اوپر جو انڈیا کی جو گھبراہٹ ہے, فرسٹریشن ہے, اس پر جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان اس سے خوفزدہ ہو جائے گا؟ اور پاکستان خوفزدہ نہیں ہوگا, کچھ بھی ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو معاملات ہیں, یہ چلتے رہتے ہیں اور چلیں گے. اس میں جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے سے آگے ہمارے سر میں کوئی جو ہے وہ پتھر مارے تو ہم بکھلا جائیں گے. ہم یہ سوچیں, ہمیں سوچنے کا موقع نہیں ملے گا. یہی ہوا ہے کہ اب انڈیا کے سر میں وہ پتھر لگا ہے, یہ کوریڈور اقتصادی راہداری والا, کہ یہ کیا ہو گیا, پاکستان اس قابل کہاں تھا. ایک کال لیتے ہیں, بات جاری رکھیں. جی السلام علیکم. Hello, can you put me through to the... اچھا, اب ان کے سر میں یہ ایک پتھر لگا ہے کہ یہ پاکستان کو یہاں یہ کیسے مل گیا, یہ کیا ہوا, گوادر بن گیا, دہشت گردی ضرب عضب کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ دہشت گردی جو ہم نے کروڑوں کھربوں روپے لگائے تھے, آدھے سے زیادہ بجٹ لگایا تھا بلوچستان کو الگ کرنے کے لیے, کراچی کو الگ کرنے کے لیے, تو کراچی سے بھی دہشت گرد پکڑے گئے, ان کی اچھی خاصی فورسز جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں. ہمارے پاس 3 منٹ ہو رہتے ہیں. تو اب اس کو وہ باولا ہوا پھرتا ہے جی
کہ یہ کیا ہو گیا. ہمارے تو سارے پلان جو ہے افغانستان کے اندر بھی اس کے قدم جو ہے کرزئی کے جانے کے سلام, بہت یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. ایک اور خوش آئند بات یہ ہے کہ جو اب بلوچستان میں اس وقت ٹیررسٹ جو ہیں وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں. جی, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ افغانستان میں بھی اب پاکستان کے پاؤں پکے ہو رہے ہیں, بلوچستان میں بھی کنٹرول سنبھال لیا ہے انہوں نے, کراچی سے بھی ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اب یہ چائنا جو ہے واپس آ رہا ہے, تو ان کا وہ اقتصادی جو راہداری ہے, کوریڈور ہے, وہ چل رہا ہے. تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اب وہ یہ دھمکیوں پہ اتر آیا ہے, اب وہ ٹیررزم کے اوپر اتر آیا ہے, لیکن اس کا بنے گا کچھ نہیں. ہمارے اور ان کے درمیان ایک بات ہے. جی ایک آخری کال لیتے ہیں. اچھا, اب ہمارے اور ان کے درمیان جو پہلی جنگوں میں بھی ایک بات تھی, جو ایک فرق ہے, وہ یہ تھا کہ ہم شہادت کو ترجیح دیتے ہیں. ہم جو مسلمان ہیں وہ شہادت کو ترجیح دیتا ہے, جبکہ ان کی فوج کے اندر یہ بات نہیں ہے. حالانکہ دنیا میں چوتھے نمبر پہ وہ ہے, 8ویں نمبر پہ ہماری فوج ہے, لیکن ایک یہ جذبہ ہے کہ جو ہمارے درمیان ایک خط امتیاز جو ہے وہ کھینچا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوتی ہے. اور کارگل کی جنگ بھی ابھی ان کو یاد ہے. ایک میں بات بتا دوں کہ وہ جنگ کبھی نہیں کرے گا, انڈیا جنگ کبھی نہیں کرے گا, نہ کر سکتا ہے. اگر کرے گا تو مار کھائے گا. تو ابھی جو بلوچستان میں جو ابھی ہتھیار ڈال رہے ہیں, جو دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں, تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے اور انڈیا کے لیے یہ ظاہر ہے اس میں وہ پریشانی اس کا یہ وہی ہے نقوی صاحب کہ سپلائی لائن ضرب حزب کے ذریعے کاٹ دی گئی ہے, لوگ مارے گئے. یہ جو 2763 آدمی جو مارا گیا ہے دہشت گرد, یہ ان کی سمجھے آرمی تھی, یہ انڈین آرمی تھی جو ان کے لیے کام کرتے تھے. یہ لوگ یہ مارے گئے, کچھ بھاگ گئے, کچھ افغانستان کے کیمپوں میں ان کے جو آئی ڈوٹس ہیں ان کے اندر ہیں. اور یہ اس کا انڈیا کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے کہ اتنے پیسے اس نے انویسٹ کیے تھے ان کے اوپر, اتنی رقم انویسٹ کی تھی, اور اب سارا کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب وہ ہتھیار اس لیے ڈال رہے ہیں کہ پیچھے سے اور سپلائی آئے گی تو آگے چلائیں گے نا. پیچھے سے سپلائی کاٹ دی گئی ہے ضرب حزب کے ذریعے. اب کراچی میں بھی لوگ پکڑے گئے جن کی انہوں نے ٹریننگیں کی ہیں, کچھ کو پھانسیاں ہو گئی ہیں. تو اب وہ بات نہیں ہے. اب یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جڑوں تک فوج جو ہے وہ پہنچ چکی ہے, اور آہستہ آہستہ جڑیں جو ہے وہ مزید جو ہے رہی ہیں. ہاں بالکل, اب مزید یہ جڑوں تک پہنچ چکے ہیں اور جڑیں نکال کے باہر پھینکیں گے. پاکستان ایک خوشحال ملک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور دشمن جو ہے وہ اسی طرح جلتا رہے گا اور اسی طرح تدبیریں کرتا رہے گا. میں آپ کو پھر بتاتا ہوں, ناظرین کو, سامعین کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ انڈیا جنگ نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو وہ بھی ایٹمی طاقت ہے, پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے, نقصان دونوں کا ہوگا. دونوں کا نقصان ہوگا. کہتے ہیں کہ ملک جب دو ملک آپس میں جنگ لڑتے ہیں تو ایک جیت جاتا ہے اور ایک ہار جاتا ہے, لیکن ایک کا حالت جو ہے وہ مریض والی ہو جاتی ہے اور دوسرا مر جاتا ہے. ایک کی ڈیڈ باڈی دفن ہو جاتی ہے اور دوسرا مریض ہو جاتا ہے, اور اس کو مریض جو ہوتا ہے, مرض لگتا ہے, وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ یقیناً جو نیوکلیئر ہیں, ان کو اگر حملہ ہوا تو یہ جو ویپنز ہیں نیوکلیئر کے, یہ استعمال ہوں گے اور تباہی دونوں طرف ہوگی. اگر استعمال ہوئے تو تباہی ہوگی. لیکن انڈیا جو ٹیکٹکس کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ پاکستان کو انگیج کر لو, بس اس کی پالیسیاں نہ بنے, یہ آگے جو ہے وہ نہ کرے, یعنی کہ یہ ترقی نہ کرے, اس کو انگیج کرنے والی بات ہے, بس یہ بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. تو چونکہ وقت بالکل ختم ہونے والا ہے, کوئی آخری پیغام آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی بات جو رہ گئی ہے, اور آپ یمن کے حوالے سے کوئی ایک یمن کے حوالے سے ٹائم بہت مختصر ہے, انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد جو ہے وہ ٹائم ہوگا تو یمن کے حوالے سے بات کریں گے, اور سعودی دہشت گردی کو بھی ہم اسی طرح بے نقاب کریں گے جس طرح انڈین دہشت گردی کو, حکومتی دہشت گردی کو مودی دہشت گردی میں کہوں گا. انڈیا کی عوام سے ہمارا کوئی نہ اختلاف ہے, نہ ہی ہمارا ان سے کوئی دشمنی ہے. ہماری جو اختلاف ہے وہ حکومتی پالیسیوں سے. ہم چونکہ روح زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ ہمارا کوئی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے, نہ ہمارا ان سے کوئی دشمنی ہے. ہماری دشمنی حکومتوں کے ساتھ ہے اور حکومتی پالیسیوں کے ساتھ ہے جو نہتے انسانوں کو مرواتی ہیں, دہشت گردی کرواتے ہیں اور بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. اور آخر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بات یہاں پہ میں کہہ دوں کہ ہمارے آپس میں جتنے بھی اختلافات ہوں اپوزیشن پارٹیوں کے درمیان, حکومتی اداروں اور حکومت کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہوں, لیکن کم از کم ہم اپنے بدترین دشمن کے لیے سارے متحد و متفق ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا, بہترین گفتگو. پھر آج نے تجزیہ آپ نے جو پیش کیا ہے, انشاءاللہ رمضان کے بعد اگر زندگی رہی
تو پھر دوبارہ سے یہ سلسلہ جو ہے تجزیہ کا شروع ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس پروگرام کو ہمیشہ کی طرح اسی طرح دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی تو ناظرین، اس وقت پروگرام جو تجزیہ ہے وہ اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور رمضان کی آمد جیسے میں نے شروع میں کہا ہے ہماری طرف سے ایک بار پھر رمضان مبارک کی مبارک آپ کو پیش کرتے ہیں، اور ایڈوانس مبارک پیش کرتے ہیں، اور امید ہے کہ ماہ شعبان کے جو آخری روزے ہیں وہ بھی مومنین جو ہے وہ ضرور رکھیں گے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور یہ جو سلسلہ ہوگا ہدایت ٹی وی پر رمضان میں، اس کو یقیناً آپ اس کا ساتھ دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں جو ایک سلسلہ ہدایت ٹی وی نے شروع کیا ہے کہ وہ افطاری مختلف مراکز میں کریں گے، اور وہاں پہ مومنین سے ملاقاتیں کریں گے، اور وہاں سے اسٹینڈنگ آرڈر فارم جو ہے وہ مومنین کو دیں گے، تاکہ وہ بھی کمپلیٹ کر کے اس میں 14 پاؤنڈ ماہانہ جو ہے اس میں شامل ہوں فیملی ہدایت فیملی میں۔ یہ ایک انتہائی آپ دیکھیں کہ یہ رمضان کے مہینے میں ایمان افروز پروگرامز ہوں گے، اور آپ کی مدد سے ہی ہوں گے، آپ کے تعاون سے ہی ہوں گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح جیسے کہ تعاون کرتے ہیں، مزید ہمارے جو مومنین ہیں مومنات ہیں وہ اس تعاون کو بڑھائیں گے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارے جو ہدایت ٹی وی کو 14 پاؤنڈ ماہانہ ضرور دیں گے، تاکہ اس کی جو ہم مزید بہتر پروگرام پیش کر سکیں۔ اب یہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت چاہوں گا، دعا میں یاد رکھیے۔ جی رمضان المبارک میں جب آپ رنگ رنگ کے کھانوں کے ساتھ افطاری کریں گے تو اپنے آبائی ملکوں میں، پاکستان میں، آزاد کشمیر میں بسنے والے غریب لوگوں کے لیے بھی، مومنین کے لیے بھی کچھ خیال رکھیں، اور وہاں بھی جو ہے وہ وقت کے ساتھ وقت کے اوپر مناسب وقت کے اوپر ان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو یاد رکھیں، اور ان کے لیے بھی ضرور پیسے بھیجیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، اور پروگرام اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ رمضان کے بعد۔ خدا حافظ۔